میرے گردے خراب ہیں، میری اتڑیاں خراب ہیں، چلنا نہیں آتا، نہیں معلوم کہ کب ختم ہو جاؤں، تقریر کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیکن ایک جنون ہے، ایک جذبہ ہے، ایک محبت ہے جو رسول اللہ سے ہے، اللہ سے ہے اور رسول کی امت کے لیے ہے کہ وہ جنون ایک نئی طاقت کو دے کر گھنٹوں مخاطب کرنے کی قوت دے دیتا ہے۔ یہ سب کچھ رکھ کر، طبیعت خراب رکھ کر 40 دن جیل میں تھا، اپنی اولاد سے دور، اپنے گھر سے دور، اپنے بوڑھی ماں سے دور، اپنے چاہنے والوں سے دور، پتھر پہ چادر بچھا کر سو رہا ہوں، موٹے چاول ہے کہ کھا رہا ہوں، سوکھی روٹیاں ہیں کہ اس لیے ان کے وجود کا احساس دلانے کے لیے، ہندوستان کو بتانے کے لیے کہ مسلمان اس ملک میں زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، ایک اٹھا ہے تو دیکھو ہل گئے، پورے اٹھے تو کیا ہوگا تمہارا حال؟ ارے چاہوں تو میں بھی اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں، میری تکلیف اتنی ہے نا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ تکلیف بھی مظفر نگر کے مسلمانوں کی تکلیف کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ مجھ میں گولی ہے لیکن میری ماں کی عصمت محفوظ ہے، میرے گردے خراب ہیں لیکن میرے نظروں کے سامنے میرے بچے زندہ ہیں، مجھ میں درد ہے لیکن میری بوڑھی ماں کا چہرہ میرے سامنے ہے۔ مظفر نگر کے لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ لوٹ جاؤ، جس گاؤں میں، جس کھیت میں میری عزت لٹی، عصمت لٹی، میں وہاں لوٹ جاؤں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لوٹنے والے جس گھر میں تمہاری ماں، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن کی عصمت لٹے گی تو کیا تم بھی اس گھر میں لوٹ کے جاؤ گے؟ اکبر اویسی کی یہی سوالات ان کو برے دکھتے ہیں۔ ملائم سنگھ لکھنؤ کے تمہارے گھر میں اگر تمہاری ماں، بہن، بیٹی کی عصمت لٹے گی تو تم جاؤ گے؟ راہل گاندھی پولیس اور سیکیورٹی، Z+ سیکیورٹی کو کے سائے میں رہنے والوں، سیکیورٹی کو ہٹا لو، تمہاری عصمت آبرو لٹنے کے بعد کیا تم جاؤ گے اکبر روڈ کے گھر میں؟ تمہاری عزت، میری عزت نہیں، اتنی عزتیں، اتنی مصیبتوں کے بعد بھی یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد کسی پر بھی اتنی تکلیف نہ آئی تھی، نہ آئے گی۔ اکبر اویسی کی تکلیف ہے یا مظفر نگر کے مسلمانوں کی تکلیف ہے تو تمہاری تکلیف، میری تکلیف، ہماری تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے بہت کم ہے، کیونکہ سرکار نے کہا کہ مجھ سے پہلے یا میرے بعد کسی پر اتنی تکلیف آئی ہے نہ آئے گی۔ اور اللہ کی عادت ہے، اللہ نوازنے سے پہلے آزماتا ہے، اور اللہ کی آزمائش میں جو کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ آج اکبر الدین اویسی اپنے معلومات کے نمائش کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آپ سے مخاطب نہیں ہے۔ مجھے معلومات نہیں ہے، میں قابل نہیں ہوں، میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، میں مسلمانوں کی طرح، ان کی طرح سوچنے والا، ان کی طرح سمجھنے والا، ان کی طرح ان کے جذبات کی عکاسی کرنے والا ہوں، اور میں کوشش
کوشش کرتا ہوں کہ میرے خطاب، میرے الفاظ کے ذریعے ایک پیغام جائے، ایک جلسے کی کامیابی، ایک جلسے کی کامیابی عوام کے اجدام سے یا عوامی تعداد سے جلسے کی کامیابی نہیں ہوتی۔ جلسے کی کامیابی ایک مقرر کے کامیاب خطاب سے ہوتی ہے، ان جملوں سے ہوتی ہے جو عوام کے دل کو چھوتی ہے، اس الفاظ سے ہوتی ہے جو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، اس غصے کی ترجمانی سے ہوتا ہے جو غصہ اس عوام میں ہے، اور اس غصے کی ترجمانی کرنے والے کا نام اکبر اویسی ہے۔ عوام کے جذبات کو الفاظ کی شکل میں رکھنے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے۔ میرے مسلمانوں کے ناانصافی کو آواز کے ذریعے رکھنے والے کا نام اکبر الدین اویسی۔ میں رہوں یا نہ رہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی جنونی مجھے گولی مار دے یا نہیں، تو مجھے تو یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے اندرا گاندھی کو سیکیورٹی مار دی تھی، ویسی اس ملک کی پولیس مجھے مار دے گی ایک آدمی۔ خیر، اکبر الدین اویسی ایسی ایک موت نہیں، 1000 موت مرنے تیار ہے۔ ارے زندگی اور موت کچھ کام آنا چاہیے، نہیں تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کئی لوگ پیدا ہوتے مر جاتے، اکبر اویسی تو کچھ کر کے جائے گا۔ 3 گولیاں لگے، اتنی بار مارے کھچا کھچ، پھر بھی کھڑا ہوں تو کوئی غرور کے ساتھ، کوئی تکبر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں تو اسی تڑپ میں کھڑا ہوں، اسی فریاد کو لے کر کھڑا ہوں، اسی دعا کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اے اللہ تو بتا دے مجھے کہ وہ کیا کام ہے جس کے لیے تو نے مجھے حیات دی۔ اگر جو کام تو مجھ سے چاہتا ہے اے اللہ بتا دے، میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاید اللہ اتنے گولیوں کے بعد بچایا تو شاید اس تقریر کے واسطے بچایا، نہیں معلوم۔ سوچتا تھا کہ کیسا پیٹ پکڑ کے چلوں گا، پرانے شہر کی گلیاں نہیں چل سکتا، دارالسلام آتا ہوں تو پکڑ کر آتا ہوں، اب بیٹھا تھا تو تکلیف پیچھے بیٹھ گیا، تقریر نہیں کرنے والا، امیر کا حکم ہوا آ گیا، کوئی تیاری بھی نہیں تھی، مولانا صاحب بولے، مولانا نہیں صاحب بہت تکلیف ہے، آیا کھڑے رہ گیا۔ اگر ہندوستان پھرنا چاہتا تو یہ پیٹ کو ہاتھ پکڑ کے نہیں پھر سکتا۔ شکریہ میڈیا، شکریہ سنگ پریوار، شکریہ بی جے پی، اور آندھرا کے آخری بدنما کرن تیرا بھی شکریہ۔ دیکھیے، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے، دولت اور عزت اللہ کے ہاتھ ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے، ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا دکھانا چاہتا ہے، دوسرا اس وقت جب اللہ کسی کو نیچا دکھانا چاہے اور دنیا اونچا کرنا چاہے تو اللہ ان 2 وقتوں پہ مسکراتا ہے۔ اے ہندوستان کے فرقہ پرستوں، تم مسکرا رہے تھے، تم سوچ رہے تھے کہ مجلس کو ختم کر دو گے، اکبر اویسی کو ختم کر دو گے، جیل میں ڈالے، تم جیل میں ڈالتے رہے، اللہ مسکراتا رہا، تم الزام لگاتے رہے، اللہ مسکراتا رہا، گولیاں برساتے رہے، اللہ مسکراتا رہا۔ ارے کوئی راضی رہے یا نہ رہے، اللہ راضی ہے۔ ہم سے پھنس لیے
धोबी का खजाना खड़का रहा न था। बहुत आए थे बड़े मर्द मुजाहिद बन के। ऐ मुसलमानों, हैदराबाद के गय्यूर मुसलमानों, मैंने अपने जुमले से, अपनी तकरीर से इस मुल्क के फिरका परस्तों को, संघ परिवार को, बीजेपी को, आरएसएस को, इस्लाम दुश्मनों को ललकारा है। तो अब मैं तुम्हारी गैरत को भी ललकार रहा हूं, तुम्हारी गैरत को ललकारूंगा। अरे दारुस्सलाम, इसकी शान, इसकी शौकत, इसकी अजमत किसी शख्सियत की मोहताज नहीं है। अकबर ओवैसी रहे ना रहे, असदुद्दीन ओवैसी रहे ना रहे, अल्लाह का काम शख्सियतों का मोहताज नहीं है। असद साहब जेल में, अकबर साहब जेल में, तो मुसलमान परेशान, खौफ के आलम में। अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेखौफ जिंदगी जीने का पैगाम देने वालों में इतनी कमजोरी। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी मर जाए, उसके लाशों के टुकड़े भी रहे, तो उस लाश की परवाह न करो। मिल्लत इस्लामिया की वक़ार, सरबुलंदी, अजमत व वक़ार की परवाह करो और आगे बढ़कर अपने इत्तेहाद के जरिए, अगर अकबर ओवैसी मर जाए, असद ओवैसी जेल में रहे, तो हर घर का नौजवान असद ओवैसी, अकबर ओवैसी बनकर बाजारों में निकलना होगा और बताना होगा, एक अकबर ओवैसी को मार दिए, एक असद ओवैसी को जेल में डाल दिए ना, तो हैदराबाद में अब 1 लाख अकबर ओवैसी, असद ओवैसी बताएंगे ना। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। पैगाम दो, बताओ, बताओ ये चीज को कि हमारी जमात है। मुसलमानों, वक्त का तकाज़ा है, हालात आज हमको बार बार एक ही पैगाम दे रही है कि हमको मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। सिर्फ नारों से, जज्बाती तकारीर से कुछ होने वाला नहीं। अमली तौर पर हमको अपनी जिंदगियों में इस्लाह करनी है। अमली तौर पर हमको जिद्दोजहद करनी है, अपने दिलों में एक नए जुनून को पैदा करना है। याद रखो, मंजिल मिलती है तो जुनूनी को मिलती है। जो दीवाना होता है ना, उसको ही मंजिल मिलती है। वो दीवानगी को पैदा करो, उस जुनून को पैदा करो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, इस जमात को मजबूत करिए। आने वाले इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी से मजलिस को नवाजना। याद रखो, जमहूरियत में अपने नुमाइंदों के जरिए जिद्दोजहद व हक हासिल किया जा सकता है। अगर हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे तो फिर हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। वो अलग बात है कि यूपी में इतने मुसलमान हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करूंगा, अल्लाह उन मुस्लिम कायदीन को अल्लाह हिदायत दे, अक़ल दे और हिम्मत दे। 30-40 की जरूरत नहीं है भाई, मैं पहले से कहता हूं, काफी है। अब बोलूं तो बोलेंगे, फिर बोले, इशारों में समझ रहे ना कितने पे भारी है, कितना भारी है, क्या खाता है और क्या पिलाता है।
काश उत्तर प्रदेश में 30, 40, 50, 60 के बजाय एक असदुद्दीन ओवैसी होता तो काफी था उत्तर प्रदेश में। अल्लाह वहां के मुस्लिम कायदीन को अक्ल दे, हिदायत दे, हिम्मत दे। मुसलमानों की जमात का नाम मजलिस है। मुझे कोई लोग फिरका परस्त कहते हैं या कोई कुछ कहते हैं, कह लो जिसको जो कहना है। मैं तो अपनी बात कहता हूं, अपनों की बात कहता हूं, अपनों के लिए जिंदा हूं, अपनों के खातिर ही मर जाऊं। अब जिसको नतीजा लगाना है लगा लो। अब नहीं आने वाला जाल में। अपना मतलब समझ गए ना, समझे ना? याद रखो, अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। जितना अपने को अपने की तकलीफ का एहसास होता है, गैर को नहीं होता। जितना अपने को अपने का दर्द होता है, गैर को नहीं होता। जितना अपने को अपने के हक के लिए लड़ने की ताकत होती है, वो गैर में नहीं होती। अपने के लिए लड़ने का जुनून अपनों में होता है, गैरों में नहीं होता है। अपनों की जमात, जुनूनों की जमात, दीवानों की जमात, आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आने वाले कल के इंतखाबात में सिर्फ नारों से नहीं, अपने एक एक वोट के जरिए आपको मजलिस को कामयाब करना होगा। बीजेपी को शिकस्त देना होगा, संघ परिवार को नाकाम करना होगा, हिंदुत्व को शिकस्त देनी होगी, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को जलील करना होगा, शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत करनी होगी, अपने बस्तियों का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, अपनी इस्मत व आबरू की हिफाजत करनी होगी। और ये सब कुछ मुमकिन होगा तो इत्तेहाद के जरिए। याद रखो, लड़ाई भी हो जाए, एक उंगली से मारेंगे इतना, 2 से मारेंगे इतना, 3 से मारेंगे इतना, 4 से मारेंगे इतना, 5 से मारेंगे थप्पड़, मगर ये मिलकर अगर पड़ेगा फिर नस्ल दर नस्ल इस मुक्के की मजबूती को याद रखेंगे। ये इत्तेहाद है। खुदारा मुसलमानों, मसलकी मकतब की अकायद के झगड़े में न जाओ। ये इमारत है और इमारत के कमरों का नाम अहले कुरान है, अहले हदीस है, तबलीगी है, अहले सुन्नत वल जमात है, या फिर शिया है, या फिर सुन्नी है, या फिर महदवी है, या फिर बोहरे हैं, या फिर जितने हैं, ये इमारत है। इमारत के कमरों का नाम यह है। यहूद और नसारा जब हमला करता है तो कमरों पे नहीं करता है। ये बिल्डिंग जिन बुनियादों पे खड़ी है ना, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात व हज, ये बुनियाद है जिस पे ये इमारत खड़ी है। और यहूद और नसारा, संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस इन बुनियाद पे हमला करते हैं। जब चाकू चलते हैं, बम गिरते हैं, तो ये पूछ कर नहीं गिरते कि तू अहले हदीसी है या अहले सुन्नत वल जमात है। चाकू जब चलते हैं तो ये नहीं पूछते कि तू शिया है या महदवी है। यही पूछ के चलते हैं कि ये गुलामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये मुसलमान है, ये ईमान वाला है और रसूलुल्लाह का उम्मती है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला है।
خدا را ان جھگڑوں میں نہ پڑو، اپنے روٹھے ہوئے خدا کو مناؤ، توبہ کرو، عاشق رسول بنو، نمازوں کے پابند بنو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ کے عمل پیرا ہو جاؤ، اور اپنی ملت اسلامیہ کے اپنی عظمت کی یہ نشانیوں کی حفاظت کرو۔ بولنے والے بہت بولے، دیکھو دیکھنے والوں یہ کتنی بلند ہے یہ عمارت، دیکھنے والوں دیکھو دارالسلام کے اس جگمگاتے ہوئے نور کو دیکھو، دیکھو اس انجینئرنگ کالج کی بلندی کو دیکھو، وہ اویسی ہاسپٹل کی بلندی کو دیکھو، 5 برس پہلے وہ اسرا ہاسپٹل جو صرف 20,000 اسکوائر فٹ کا ہاسپٹل تھا، آج 3.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا دواخانہ بن گیا، 1,200 بستر کا دواخانہ بن گیا۔ یہ عمارت 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی عمارت، دارالسلام 1 منزلہ تھا، پلٹ کے دیکھو دارالسلام کو 2 منزلہ بن گیا۔ ارے جو لوگ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں، دیکھو اے دنیا والوں، ارے ہمارے ہی آبا و اجداد و اسلاف تھے جنہوں نے اس ملک کو قطب مینار، تاج محل، لال قلعہ دیا، تو ہم نے حیثیت نہیں تھی یہ نہ سمجھو، ہم لڑ رہے تھے، جد و جہد کر رہے تھے، لڑائی جد و جہد میں کامیاب ہوئے تو بتا دیے کہ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں وہ ہنر ہے کہ ہم ایسی عمارتوں کو کھڑا کر سکتے ہیں اور ایسے ویرانوں کو پھر سے آباد و شاداب، وہ روشن، وہ منور کر سکتے ہیں، اور کسی کے محتاج نہیں رہ سکتے ہیں۔ اپنے مستقبل کو ہم خود بنانا جانتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہندوستان میں عصمتیں لٹیں، آبرو لٹیں، حیدرآباد میں بھی لٹیں، ہم عصمت لٹائے، عزت لٹائے، بستیاں لٹائے، آبادیاں لٹائے، لیکن ہم نے اپنے ایمان کو کبھی لٹنے نہیں دیا۔ اگر یوپی، مہاراشٹر والے اگر ہمارے کامیابی کا راز جاننا چاہتے ہیں، ہمارے جنون، وہ جذبے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں، یا ترکیب کیا ہے جاننا چاہتے ہیں، تو ان سے کہوں گا کہ حیدرآباد کا مسلمان اپنی عزت لٹاتا رہا، آبرو لٹاتا رہا، بستیوں کو جلتا ہوا دیکھتا رہا، اپنے عزت کی چادر کو کھینچتا ہوا دیکھتا رہا، اس لیے دیکھتا رہا کہ ہم کو اپنی عصمت کا لٹنا گوارا تھا، آبرو کا لٹنا گوارا تھا، بستیوں کا جلنا گوارا تھا، ہمارا آبادیوں کی خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہونا گوارا تھا، کیونکہ ہماری نظر میں عزت، عصمت، آبادی، دولت، عزت، شہرت سے بڑھ کر اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے۔ ہم نے سب کچھ لٹایا لیکن اپنے ایمان کو لٹنے نہیں دیا۔ جب بھی ہندوستان میں جذبہ آ جائے گا ایمان کے حفاظت کا، تو خدا کی قسم موڈی، اما بھارتی، واجپئی، اڈوانی سب مسلمانوں کی چوکھٹوں پہ سر جھکائے کھڑے رہ جائیں۔ ایمان کو بچاؤ، ایمان کو لٹنے نہ دو۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان نماز، روزے سے ہوتا ہے، زکوٰۃ سے ہوتا ہے، یتیموں کی کفالت سے ہوتا ہے، مظلوموں کی مدد سے ہوتا ہے، بیواؤں کی فریادوں کو سننے سے ہوتا ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے ہوتا ہے۔ ایمان کی حفاظت اللہ کو منانے سے ہوگا۔ مساجدوں کو آباد کرو۔ نوجوانوں،
मसाजिदों को आबाद करो। मैं ये कहूँगा कि इस जलसे की कामयाबी इससे होगी अगर इस मजमे में से अगर एक भी बेनमाजी अगर नमाजी बन जाएगा तो अकबर ओवैसी की तकरीर कामयाब हो गई। में से तुम आशिक रसूल हो, सरकार की मिलाद मना रहे हो, तो ये मिलाद शरीफ में तय कर लो कि अब हम नमाजी बन जाएंगे, अब हम नमाजी बन जाएंगे, हम मसाजिदों को आबाद करेंगे, हम जुल्म नहीं करेंगे, हम शराब को, जिना को, हराम कारी को तर्क करेंगे और अपने घरों में ईमान की दौलत से माला माल करेंगे और अपने घरों के चूल्हों को अखले हलाल की कमाई से जलाएंगे, चलाएंगे। यही पैगाम है, यही इस मेरे तकरीर का पैगाम है। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुझे वास्ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह तुझे वास्ता है तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह तुझे वास्ता है सब्ज़ गुंबद वाले का, अल्लाह तुझे वास्ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मैं इतनी देर से मुखातिब हूं लेकिन फिर भी आवाज में कोई कमजोरी नहीं है, आप सुन रहे हैं लेकिन आमीन कहने की ताकत नहीं है। क्या मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, अरे क्या हुआ है तुम्हारे गैरत को, तुम्हारे ईमान को, तुम्हारे जज्बे को, तुम्हारे रसूल अल्लाह की मोहब्बत को क्या हुआ? क्या आमीन पुकारने की भी ताकत नहीं है? ये इतने जख्मी के बाद इतनी ताकत है, तुम्हारे पास जर्रा बराबर भी ताकत नहीं है। अफसोस है, अफसोस है। अरे इसी वजह से संघ परिवार बीजेपी काफिर आज हमारे सीनों पे खड़े होकर हमको दबा रहे हैं। आमीन कहने की ताकत नहीं है तो यह कौम क्या कर सकेगी? माफ करना मुसलमानों, तुमने आज अकबरुद्दीन ओवैसी को शर्मिंदा कर दिया काफिरों के सामने। अरे मैं तो समझ रहा था कि मेरी कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे, मैं तो समझ रहा था मेरी इन गोलियों, इन जख्मों को तुम रायगा जाने नहीं दोगे। इतनी तड़प दर्द के बाद भी आया सरकार की मोहब्बत में, तुम्हारी मोहब्बत में, फिर भी तुम्हारे पास आमीन कहने की ताकत नहीं। ये संघ परिवार बीजेपी वाले क्या सोचते होंगे इस नजारे को देखकर? अकबर ओवैसी तो बस एक दीवाने की तरह है, आता है, चीखता है, पुकारता है, चिल्लाता है, आप मजे लेते हैं, घर चले जाते हैं। अगर ऐसा ही है तो माफ करना, बहुत जल्दी अकबर ओवैसी रुखसत हो जाएगा। मेरी ताकत आपका इत्तेहाद है, आपकी आवाज है, आपका नारा है, आपकी आमीन है। मैं आपसे दौलत नहीं चाहता, आपसे रुपया नहीं चाहता, आपसे मैं कोई नोट नहीं चाहता, मैं जमीन नहीं चाहता, हीरे मोती नहीं चाहता, सिर्फ आमीन चाहता हूं। खुदा के लिए के दामन में आमीन डाल दो मुसलमानों, आमीन डाल दो मुसलमानों, आमीन डाल दो मुसलमानों, आमीन डाल
ایمان کی روشنی سے منور کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ 50 برس سے ہماری عصمت لٹ رہی ہے، ہماری آبرو لٹ رہی ہے، ہماری بستیاں جل رہی ہیں۔ اے مالک ہم کو معاف کر دے، ہم کو معاف کر دے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دے، ہماری آبروؤں کی حفاظت فرما دے، ہماری عصمتوں کو لٹنے سے بچا لے، ہماری آبادیوں کو جلنے سے بچا لے۔ اے اللہ مظفر نگر کے مسلمان جو سردیوں میں ٹھٹر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عصمتیں لٹ رہی ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو حکومت ہم کو جیل میں ڈالتی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں تو پولیس ہم کو گولیاں مارتی ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تیرے اور کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے ان ظالموں کا خاتمہ کر دے، خاتمہ کر دے، تباہ کر دے، تاراج کر دے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو بابری مسجد اسی مقام پر بنانے کی طاقت، ہدایت و توفیق و قوت عطا فرما دے۔ یا اللہ جلد از جلد بابری مسجد میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو گونجوا دے۔ اے اللہ حیدرآباد و ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری آبروؤں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں جھکنے والے ان سروں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہندوستان میں فسادات میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے گھروں کو، ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری لٹی ہوئی ماں اور بہنوں کی عصمت و آبرو پر اے اللہ تو اپنی عزت کے چادروں سے ڈھک دے ان کو۔ اے اللہ تو اپنے آسمان سے، اے اللہ تجھے حبیب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو آسمان سے اپنے فرشتوں کو اس دنیا پہ زمین پہ اتار دے اور ہماری حفاظت فرما دے، ہماری حفاظت فرما دے۔ سنگ پریوار بی جے پی کو تباہ کر دے۔ اے اللہ اس دارالسلام کو روز قیامت تک آباد رکھ۔ اے اللہ اس دارالسلام کو آباد رکھ۔ اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو آندھرا پردیش سے نکال کر ہندوستانی مسلمانوں کی آواز بنا دے۔ اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو گجرات کے مسلمانوں کی آواز بنا دے۔ اے اللہ مظفر نگر کے مسلمانوں کی آواز بنا دے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین نہیں ہیں، اے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین ہیں اے اللہ ان کے ماں باپ کو صحت دے، حیات دے، ان کو ان کے سروں پہ قائم رکھ۔ اے اللہ تو قائدین مجلس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ رسول اللہ
اللہ کا، تجھے واسطہ خلفائے راشدین کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ امام حسن و حسین کا۔ اے اللہ ہم کو اور نہ لٹا، اور تو ہم کو اور نہ لٹا، ہم کو اور نہ تباہ کر، ہم کو اور برباد ہونے سے روک لے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب و کامران کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں مجلس کی محبت کو پیدا کر دے، مجلس کی محبت کو پیدا کر دے، مجلس کے زیادہ سے زیادہ اراکین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ مجلس کے مرحوم ورکروں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ مجلس کے سارے سابقہ مرحوم صدوروں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما۔ اے اللہ فخر ملت و سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ یہ اکبر اویسی تو کمزور ہو چکا ہے، اے مالک اب تو اکبر اویسی کمزور ہو چکا ہے، نہیں معلوم کب تک رہے گا، کب تیرے پاس آ جائے گا، دشمن بھی سازش کر رہا ہے۔ اے مالک اکبر اویسی تو کمزور ہو گیا ہے، اب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی کی حفاظت فرما، ان کو صحت عطا فرما، ان کو طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، ہم سب کو متحد کر دے۔ اب میرا آخری ہدیہ ہے اور وہ ہدیہ ہے 50 برس میں ایسی آواز ہندوستان میں نہیں گونجی ہوگی۔ وہاں دارالسلام کے دروازے کے پاس، گیٹ کے پاس کھڑے مسلمانوں، وہاں دور، وہاں اور یہاں بھی بیٹھے سب سے کہوں گا کہ زوردار آواز ہونی ہے، ایسی آواز ہونا ہے کہ آج اس آواز سے ہندوستان ہل جانا چاہیے اور پیغام چلے جانا چاہیے کہ اب مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو فتح کرنے نکل چکی ہے، سنگ پریوار کو مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں اور بابری مسجد بنا کر ہی دم لیں گے اور مسلمانوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کریں گے۔ ایسی آواز ہونی ہے، ایسی آواز ہونی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ عوام تو چیختی ہے، قائدین بڑے مہذب بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ سردار آپ لوگ بھی چیخیے، وہ بھی چیختے ہیں، یہاں سے بھی آواز آنی چاہیے۔ جبھی